اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خورشید امامت میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور یہ پروگرام رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کے حیات طیبہ اور مختلف مضامین اور مختلف موضوعات جس میں ظاہر ہے کہ خود حضرت کا اپنے شیعوں کے لیے فقہ اصول اور بہت سارے احادیث کا جو ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس عنوان سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ کریں گے۔ اور جہاں تک میں ایک نقطے کو عرض کروں اس سے پہلے کہ ہمارے آج کے معزز مہمان کے ساتھ میں گفتگو کا سلسلہ جاری کروں، حتیٰ حدیث اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حدیث ملے کہ جس کا زیادہ تر تشخیص نہ ہو رہی ہو کہ یہ حدیث کس معصوم سے ہے، تو علماء نے حکم فرمایا کہ اس کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہمارے جو ہے وہ حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کے عنوان سے ہمارے معزز مہمان رہیں گے اس پروگرام کے حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید تنویر عباس رضوی صاحب قبلہ نجف اشرف سے رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر ہے پروردگار عالم کا، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ قبلہ، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا جو موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو اس عنوان سے میں سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کروں۔ جی، پہلا سوال قبلہ اس عنوان سے میں کرنا چاہوں گا کہ رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس عنوان سے اگر پہلا سوال میں اس عنوان سے کروں کہ خود حضرت کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر قبلہ اگر ایک روشنی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی عظیم شخصیت، ایک ایسی عظیم ذات ہے جو بے شک محتاج تعارف نہیں ہے۔ صرف یہ اہل تشیع کے یہاں نہیں بلکہ خود اہل سنت کے ہاں یہ ذات کافی معترف بے ہے، جی، اور تحقیق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خود اہل سنت کے جو ائمہ الاربعہ ہیں، جی، یعنی 4 امام ہیں، جی، یا تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں جی، یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ صحیح۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت جو روایات اور احادیث کے اعتبار سے کثرت سے روایات اور کثرت سے احادیث جی، امام علیہ السلام کی زبانی جو ہے وہ مروی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک روایت خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں بیان کرتا ہوں جی، وہ میں اپنے والد یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے اور وہ امام حسن علیہ السلام سے اور امام حسین علیہ السلام سے اور پھر وہ امیر المومنین سے، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد وہ رسول خدا سے۔ تو جو بھی روایات، جتنی بھی کثرت سے روایات جو وارد ہوئی ہیں، جی،
وہ روایات امام جعفر صادق علیہ السلام کے، طبعاً ہمارے ائمہ طاہرین میں سے کسی کی بھی جو بھی روایت جی ہوتی ہے، وہ روایت نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال نہ ان کی سنت سے کوئی ٹکراؤ رکھتی ہے، جی اور نہ ہی جو ہے وہ قرآن مجید کی کسی آیت سے کوئی تضاد رکھتی ہے۔ جی جیسا کہ معروف بھی یہی ہے کہ اگر کوئی روایت جی اسے ایسی ملے کہ جو قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہو، تو جی اس روایت کو دیوار پہ دے مارو، یعنی اسے کنارے رکھ دیا جائے۔ جی اس روایت ہو سکتا ہے کہ روایت سمجھنے میں کوئی مشکل ہو، جی لیکن یہ کہ اگر وہ ٹکرا رہی ہے قرآن مجید سے تو جی اس روایت کو جو ہے وہ کنارے رکھ دیا جائے گا۔ صحیح بہرحال تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کثرت سے روایات، اور جتنے زیادہ، اور کثرت سے روایات کا سبب یہ ہے جی کہ امام علیہ السلام کے اس کے بہت زیادہ شاگرد رہے۔ صحیح ایک وقت میں 4000 کے قریب امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں۔ جی یہ بہت بڑی تعداد ہے، یعنی ایک حلقہ 4000 کے قریب جو ہے وہ جی شاگرد کا ہونا، طالب علم کا ہونا۔ یعنی زمانہ ایسا تھا کہ جس طرف بھی سنے وہ یہ کہتا تھا حدثنی جعفر الصادق، حدثنی جعفر الصادق، یعنی جی جہاں بھی دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ان کے شاگرد ہیں، جی وہ آپ کے ایک شاگرد نے تقریباً 30,000 روایت آپ سے ذکر کیا، اور اس کے بھی بہت سارے اسباب ہیں، عوامل ہیں۔ وہ اسباب اور عوامل یہ ہیں کہ جو ایک سنہرا موقع امام جی جعفر صادق علیہ السلام کو دستیاب ہوا، جی وہ ہمارے ائمہ طاہرین جو دیگر ائمہ ہیں ان کو وہ موقع، وہ فرصت دستیاب نہیں ہوئی، فراہم نہیں ہوئی، تاکہ صحیح وہ علوم آل محمد کو، شریعت محمدی کو، قوانین جو اللہ نے حضرت ختم مرتبت کو دین اسلام کے قوانین دیے تھے، جی وہ قوانین حضرت ختم مرتبت کے بعد ہونا تو یہی تھا کہ صحیح طریقے سے جنہیں ختم مرتبت نے معین کیا تھا، جی یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام، وہ ان کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے اور لوگوں کو بتاتے، جی کیونکہ نبی اکرم پہنچا، اور اسی وجہ سے نبی اکرم نے فرمایا بھی تھا کہ میں نے تمہارے جی درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک صحیح قرآن مجید ہے اور جی میری اطرت ہے، اللہ لہٰذا ان دونوں سے متمسک رہنا۔ لیکن یہ زمانے کا ستم کہیں یا جی بالکل زمانے کی کم فہمی کہیں بالکل کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در چھوڑا، اور وہ جو احادیث، وہ روایات اور دین کے وہ جو مسائل تھے جو پوشیدہ تھے، جو صحیح طریقے سے جن پر عمل کیا جانا تھا، جو باقی تھا، اب ایک پوری یہ خلفیات ہے، یعنی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ایک جی مختصر سے وقت میں بیان کیا جائے کہ بالکل نبی اکرم کے بعد کس طرح سے اگر لوگ ان ائمہ طاہرین، یعنی جو 12 جو 12 امام ہیں، اگر لوگوں نے ان کی اتباع کی ہوتی جی تو کس طرح سے دین کے ہر مسئلے کو آسانی سے لوگ سمجھ پاتے، صحیح اور آسانی سے لوگوں تک دین کا صحیح چہرہ پہنچ پاتا۔ بالکل لیکن ستم بالائے ستم یہی ہوا کہ لوگوں نے حضرت ختم مرتبت کے بعد جو دین ہے اسے ان سے نہیں لیا کہ جنہیں اللہ کے رسول نے معین کیا تھا جی کہ میرے بعد دین انہی سے لینا۔ صحیح لہذا فرصت نہیں تھی، موقع نہیں ملا، نہ مولا امیر کو موقع ملا تاکہ وہ دین کو صحیح طریقے سے جو ایک ہے، یہ جو ایک سنہری موقع یا امام حسن علیہ السلام کو، یا امام حسین علیہ السلام کو، جی یا امام محمد باقر علیہ السلام کو بھی تھوڑی سی فرصت، تھوڑا سا وقت ملا، چونکہ روایات جو ہیں وہ امام باقر علیہ السلام سے بھی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ جی تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک بڑا اچھا موقع مل گیا کہ جب ادھر بنو عباس اور بنو امیہ یہ دونوں آپس میں لڑ گئے، جی یعنی بنو عباس نے بنو امیہ کو
ان کی جو سلطنت ہے، ان کا جو تخت و تاج ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے بنو عباس آمادہ ہو گئے، ان سے جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو وہی ہے کہ ایک ظالم جو ہے وہ دوسرے ظالم کے ساتھ مشغول ہو گئے، تو یہ جعفر صادق علیہ السلام کو تھوڑا سا ایک موقع مل گیا، چونکہ وہ ادھر مشغول ہو گئے تو امام علیہ السلام کی طرف سے نظر ہٹ گئی، تو امام نے یہ ایک اچھا موقع سمجھا اور امام علیہ السلام نے اس درمیان میں دین الہی اور شریعت محمدی اور قانون الہی کے چھوٹے سے چھوٹے اور باریک سے باریک اور بڑے سے بڑے مسئلے کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کوشش کی کہ لوگوں تک پہنچا دیں، اور امام علیہ السلام نے بہت زیادہ روایات اور احادیث کے ذریعے سے اخلاق آل محمد، وہ کہ جو دین ہے، یا وہ احکام آل محمد کے، وہ احکام دین، اخلاق آل محمد اور احکام دین کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مختصر سے وقت میں جو انہیں دستیاب ہو گیا تھا اپنے شاگردوں کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ اور یہ جو امام علیہ السلام کے شاگرد اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، یہ جو جملہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا تو جو ہے وہ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، یا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی۔ اور امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے پاس قرآن مجید کا پورا علم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدیہ ہوتا ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک ایسا موقع دستیاب ہو گیا تھا، ایک ایسا سنہری موقع مل گیا تھا کہ جس میں آپ نے دین محمدی کی خدمت کی اپنے علم کے ذریعے سے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ علم کے ذریعے سے جیسا کہ مدینے میں تھے، وہاں پہ بھی شاگرد، یہاں کوفے میں آئے تو یہاں پہ بھی 30,000 کے قریب شاگرد مسجد کوفہ میں ایک وقت میں امام کے پاس حاضر ہوتے تھے اور امام علیہ السلام سے درس لیا کرتے تھے، اور ایسے ایسے شاگرد امام علیہ السلام کے ہوئے ہیں کہ جن کا نام آج بھی دنیائے انسانیت میں موجود ہے، یعنی صرف مسلمانوں کے درمیان میں نہیں بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد آج بھی مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں بھی پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں آپ کے علم کی وجہ سے، جیسے جابر بن حیان ہیں اور اس طرح کے حشام ہیں، جو حشام بن حکم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج دوسرے لوگوں میں بھی اچھی طرح سے جانے جاتے ہیں کہ یہ وہ عظیم علمی شخصیتیں ہیں کہ جن کا استاد جعفر صادق علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علیہ السلام نے جیسے اپنی حیات طیبہ میں، اپنی زندگی میں انہیں موقع ملا کہ وہ علم کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کریں، اسی طرح سے امام علیہ السلام کو اپنی زندگی میں یہ بھی بہت اچھا موقع ملا کہ وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے امام علیہ السلام نے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کا اخلاق، اگر سیرت ائمہ پڑھیں تو ہر امام کی زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع ملتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے مخالف، سخت سے سخت مخالف انسان نے بھی بہت ایسے موقع ملتے ہیں جہاں پر یہ کہا ہے اور کہنے پر مجبور ہوا ہے کہ ایسا اخلاق سوائے محمد اور آل محمد کے گھرانے سے کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتا ہے۔ بے شک یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر۔ انہی اخلاق میں سے ایک اخلاق نمونے کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس ایک واقعے میں ہمارے لیے کتنا درس ہے اور ہمارے لیے کتنی جو ہے وہ سیرت امام کی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام مکے میں تھے اور حج کا موقع تھا،
جی اور ایک شخص حج کے لیے آیا تھا، اور وہ جب وہاں سے تھوڑی دور گیا مکے سے، تو اسے ایسا لگا کہ وہ جو ایک تھیلی تھی جس میں اس کا کچھ درہم تھا جی یا دینار تھا، جی درہم تھا، تو درہم و دینار تھا، اسے وہ بھول گیا۔ صحیح واپس آیا تو اس جگہ پر اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو وہاں پر موجود ہے، جی تو اس نے جو ہے اچھا، اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ جی اچھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ جعفر صادق ہے، لہٰذا وہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میری یہاں پر درہم و دینار کی جو تھیلی ہے جی وہ یہاں چھوٹ گئی تھی، لہٰذا آپ ہی کے پاس ہے اور آپ جو ہے وہ مجھے دیجیے۔ امام علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے پاس نہیں۔ اس نے جب بہت زیادہ اصرار کیا، نہیں کہا نہیں یہ آپ نے ہی لیا ہے۔ جی تو امام علیہ السلام نے اس کو جتنے مقدار میں مال اس نے بتایا، اس سے پوچھا کہ تیرا جو ہے وہ کتنے مقدار میں مال تھا، تو اس نے جب بتایا کہ میرا اس مقدار میں مال تھا، تو امام علیہ السلام نے اتنا ہی مال منگوا کر اسے جو ہے وہ دے دیا۔ صحیح وہ شخص اسے لے کر چلا گیا، لیکن جب کچھ ایک جگہ پر پہنچا تو جی وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کا جو تھیلی تھی جی اور اس کا جو سامان تھا، وہ مال تھا، وہ تو اسی میں موجود، جو مقدار تھی مال کی جی وہ وہاں پر موجود ہے۔ اللہ اکبر وہ پشیمان ہوا جی اور پشیمانی کی صورت میں پھر آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں، اور جی آنے کے بعد اس نے اپنی پشیمانی کا اظہار کیا، اور وہ جو مولا نے اسے عطا کیا تھا وہ اسے واپس کرنے لگا۔ اللہ تو اکبر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز ہم اہل بیت کسی کو عطا کر دیتے ہیں پھر اسے واپس اللہ نہیں اللہ لیا کرتے ہیں ہم۔ بے شک جب اس نے امام علیہ السلام کا یہ اخلاق دیکھا کہ اس نے امام پر الزام بھی لگایا اور امام علیہ السلام سے یہ مقدار میں مال بھی لے کر گیا، اور یہ اخلاق دیکھا اس نے، تو اللہ پوچھنے پر مجبور ہوا کہ آخر یہ کون شخص ہے؟ جی تو لوگوں نے بتایا، چونکہ وہ جانتا نہیں تھا، لوگوں نے بتایا کہ یہ جو ہیں وہ جعفر صادق ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس کی حیرت جو ہے کہ اگر یہ خاندان اہل بیت سے ہیں، یہ جو ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ الزہرا کی اولاد، واہ ان سبحان کے اللہ یہاں سے ایسے اخلاق کا ظاہر ہونا جو ہے وہ عادی ہے۔ بے شک تو امام علیہ السلام کی سیرت اگر دیکھا جائے اخلاق کے اعتبار سے، جی امام علیہ السلام کی سیرت دیکھا جائے علم کے اعتبار سے، تو امام علیہ السلام کا ثانی جو ہے وہ نہیں ملتا، امام علیہ السلام کا نظیر نہیں ملتا ہے۔ ہمیں امام علیہ السلام کی سیرت سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اس عنوان سے۔ ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 منٹ کا ٹائم ہے، اور اس میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین میں کیا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا بھی ذکر ہے؟ اس عنوان سے بھی مختصراً 3 منٹ میں اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی ائمہ طاہرین علیہ السلام جی کہ اقوال میں کثرت سے، حتیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ روایات ہیں، جی امام مہدی علیہ السلام سے متعلق نبی اکرم سے روایات ہیں، مولا امیر سے ہیں، اسی طرح سے تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام سے متعلق روایات موجود ہیں، جس میں ہر ائمہ نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بتایا ہے، اور امام علیہ السلام سے متمسک رہنے کے بارے میں تاکید کی ہے۔ لیکن جتنی زیادہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق، دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام سے اتنی کثرت سے روایات نہیں ملتی ہیں، اور اس کا سبب وہی ہے کہ چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا تو امام علیہ السلام نے ہر میدان میں روایات جس اعتبار سے ضرورت ہوئی امام علیہ السلام نے روایات کو ذکر کیا۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں خود جو امام مہدی علیہ السلام
کہ ظہور کے لیے جو لوگ آمادگی کر رہے ہیں، جی یعنی وہ لوگ کہ جو امام مہدی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، یعنی ان الفاظ میں اگر میں کہوں جی کہ جو لوگ آج یا آنے والے زمانے میں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود کو امام مہدی علیہ السلام کے چاہنے والوں میں ان کے ظہور کے لیے خود کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو امام علیہ السلام کی روایات کے ان کلمات پر غور کرنا چاہیے اور خود کو پھر اسی طرح سے بنانا چاہیے۔ صحیح۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے جو چاہنے والے ہوں گے، جو ان کے اصحاب ہوں گے، ان کے انصار ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ لہٰذا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ خود کو امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادہ کرے تو وہ ان کلمات کے اوپر غور کرے۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، رجال کأن قلوبهم زبر الحدید، اللہ، کہ یہ جو امام مہدی علیہ السلام کے انصار اور اصحاب ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ گویا یہ کہ ان کے دل جو ہے وہ لوہے کے جو ہے وہ ٹکڑے کے مانند ہوں گے، یعنی لوہے جیسے ہوں گے۔ لا یشوبھا شک فی ذات اللہ، یہ ایسے دل ہوں گے کہ ان دلوں میں ذرہ برابر بھی ذات پروردگار میں شک نہیں ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو خود کو ان کے ظہور کے لیے آمادگی کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کلمات پر غور کرنا چاہیے۔ لا یشوبھا شک فی ذات اللہ، اصلاً اللہ رب تقریباً انتہا پر جی، اور ان کے بارے میں رجال لا ینامون اللیل، راتوں میں جاگیں گے اور وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ لہم دوی فی صلاتہم کدوی النحل، ان کی جو ہے وہ نماز میں ان کی آوازیں اس طرح سے ہوتی ہیں جس طرح سے شہد کی مکھی جو ہے اس کی آواز ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادگی کریں تو ان کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول پر عمل کرنا چاہیے، اور دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ پروردگار ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادگی کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان اقوال کی روشنی میں اپنی زندگی الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انشاءاللہ کسی اور وقت میں بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ قبلہ تب کے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی، بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اسی عنوان سے ہمارے پروگرام کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، امام صادق علیہ السلام کے حیات طیبہ کے عنوان سے اور آپ علیہ السلام کے تعلیمات کے عنوان سے، اور اس عنوان سے جو ہے انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔